بڑھیں گے. السلام علیکم واصل بھائی. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ کیسے ہیں یہ بتائیے. جی میں ٹھیک ہوں الحمدللہ. آج میں ایک سوال لے کے آئی ہوں. جی سوال کیجیے آپ. کل مجھے بہت کیوریوسٹی ہو رہی تھی تو میں نے سوچا کہ میں واصل بھائی سے ہی پوچھ لوں گی آن ایئر. آئی ایم شیور کہ اور لوگ بھی سوچتے ہوں گے. واصل بھائی ایک بات بتائیں, کیا خطاطی کیلیگرافی جو ہے وہ صرف عربی زبان میں ہی ہوتی ہے؟ نہیں ایسا کیونکہ نہیں ہے. دوسرے ممالک کے لوگ بھی تو کرتے ہوں گے کیلیگرافی مختلف اپنے زبانیں انداز ہیں میں. جیسے دیکھیے سب سے زیادہ جو کیلیگرافی وہ تو عربک میں ہوتی ہے, بالکل. اس میں تو کوئی شک نہیں. اور اس عربک خطاطی کو پوری دنیا کا عالمی انسانی ورثہ قرار دیا جا چکا ہے یونیسکو کی طرف سے. ماشاء اللہ. لیکن اس کے علاوہ جاپنیز جو نا بہت زیادہ کیلیگرافی کو سیلیبریٹ کرتے ہیں, چونکہ ان کے ہاں جو کیلیگرافی وہ پکٹوگرافی بیسیکلی. بالکل. اسی طریقے سے چائنیز وہ بہت زیادہ سیلیبریٹ کرتے ہیں, اور چائنیز میں کیلیگرافی اتنی زیادہ ہے وہاں پہ کچھ عربک کیلیگرافر بھی چائنا میں موجود ہے, جیسے حاجی نور الدین صاحب ہے, وہ چائنیز انداز میں عربک کیلیگرافی کرتے ماشاء ہیں. اللہ. تو ان کا وہ چائنیز اور عربی کا کمبو ہے, انہوں نے فیوژن کیا اس کا بڑا اچھا. اچھا ایک اور سوال جو اب کیوریوسٹی مجھے ہمیشہ رہتی ہے ایک چیز کے بارے میں, کیا کیلیگرافی صرف مذہبی ہی ہوتی ہے؟ ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے ہوتی ہے؟ کیونکہ اس کے اوپر آپ کو پتہ ہے کچھ عرصہ پہلے ایک کنٹروورسی بھی بنی تھی کہ ایک کپڑوں کے اوپر کسی کے ویسے ہی الفاظ لکھے ہوئے تھے اور جن کا مطلب کچھ مقصد اس طرح سے نہیں تھا, صرف اشعار اس پہ بھی ایشو بنا تھا. تو اس لیے میں اس پہ بھی کلیئرٹی چاہ رہی ہوں آپ سے. یہ تو آپ کا نہیں ایسا نہیں ہے. دیکھیں بہت زیادہ جو شعراء کرام کا فارسی کا اردو کا کلام جو ہے وہ بہت زیادہ خطاطی ہوا ہے بڑا خوبصورت کر کے. تو جو زیادہ تر کام تو ویسے قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کا ہوتا ہے, لیکن اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ خطاطی میں کام ہوا ہے. میں اس حوالے سے ایک چھوٹا سا واقعہ بھی سنانا چاہتا ہوں. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ, ان کے ایک دوست سے بہت اچھے کیلیگرافر تاج الدین زئی رقم صاحب ان کا نام تھا. اچھا. ایک دفعہ کچھ ایسا معاملہ ہوا تو وہ انہوں نے کہا کہ مجھے اب اجازت دیجیے, میں جانا چاہتا ہوں, آج کے بعد میں خطاطی نہیں کروں گا. تو وہ علامہ اقبال کی جو شاعری تھی اس کی خطاطی کیا کرتے تھے. تو جب علامہ اقبال نے کہا اچھا آپ جانا چاہتے ٹھیک ہے آپ چلے جائیں, تو ان کو حیرت ہوئی کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے مجھے اتنی آسانی سے جانے دیا. تو خود ہی پوچھتے کہ آپ خوش ہیں نا مجھے جانا؟ کہتے نہیں وہ خوشی کا معاملہ چھوڑ دیجیے, اب آپ میرے کلام کی خطاطی نہیں کریں گے تو آج کے بعد میں شاعری نہیں کروں گا. یہ علامہ اقبال کے الفاظ تھے کہ میں آج کے بعد شاعری نہیں کروں گا. تو انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں, آپ شاعری کیجیے. وہ گئے, داتا صاحب رات انہوں نے گزاری تھی, تاج الدین صاحب ان کو خواب آیا, وہ واپس آ کے کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے, مجھے حکم ہے آپ نے شاعری کرنی اور مجھے خطاطی کرنی ہے. بٹ تھینک یو آپ نے یہ بات کلیئر کر دی, کیونکہ اسٹیٹ چینل ہے اور کبھی لوگوں کی مسکنسیپشن. اور آپ نے جو سوال کیا اس سے مجھے خیال آیا کہ جب میں نے یہ شو کا آغاز کیا تو میں نے آ کے واصل بھائی کو بولا مجھے اقبال کی شاعری کی آپ خطاطی کر کے دیں اس بار. آپ کو یاد ہے واصل بھائی؟ کیونکہ وہ شاعری بھی جب لگی ہوتی ہے تو بڑی ایک خوبصورت, اور دوسرا یہ کہ آپ اس سے بھی سیکھتے ہیں. پلس جو آپ نے بات کی جس طرح آج یہاں پہ ہمارے بہت سے شعراء ہیں, بہت سے رائٹرز ہیں جن کے منٹو ہیں اور ان کی بہت سی آپ کو سکارفز مل جائیں گے. برانڈ بھی بنی ہے جس کے اکثر وہاں پہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں. تو یہ ایک خوبصورت فن ہے, ایک آرٹ ہے, اس کو کافی رنگوں میں دکھایا گیا. لیکن سب سے زیادہ جیسے کہا کہ عربی میں, اور اب جب چائنیز مسجد وہ بات کی, میں نے ایک ویڈیو دیکھی چائنیز مسجد جو بہت پرانی ہے, ون آف دا اولڈسٹ. وہاں پہ ایک صحابی بھی دفن ہے. آپ جانتے ہیں کہ ایک صحابی بھی چائنا میں دفن ہے, اور ایک صحابی نہیں, وہ اتنی حضرت سعد بن ابی وقاص یا ان سے کوئی ریلیٹڈ ہیں, عشرہ مبشرہ میں, وہ بھی وہاں پہ اور وہاں گئے بھی اور وہاں دین اسلام کی دعوت دی. تو وہ جو ایک مسجد ہے, میں نے اس کا ویڈیو دیکھا, اس کے سامنے خطاطی باقاعدہ چائنیز میں, ان کی اپنی لینگویج لیکن خطاطی میں لکھا ہوا ہے. اگر ایک جملے میں کہا جائے خطاطی ہے کیا, تو میں سمجھوں کہ جہاں علم اور فلسفہ کو بڑا مشکل سمجھا جاتا ہے, خطاطی اس کو جمالیاتی پہلو میں پیش کرنے کا انداز. واہ واہ, ویری نائس. کیا تخلیق کریں یہ آج ابھی چونکہ موضوع ایسا ہے کہ ایک تو ابھی یہ میں لکھ رہا تھا, ایک تو یہ ابھی میں نے لکھنا شروع کیا ہی ہے. آج اس پاک ہستی کا ذکر بھی ہے, ذکر خیر ہے, ابھی میں نے لکھنا شروع کیا ہے, یہ بھی لکھنا شروع کیا ہے بڑے خوبصورت انداز میں. تو ایک تو یہ, اور پھر چونکہ سب سے پہلی اس دنیا میں جو نسبت ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خونی رشتے کی, وہ آپ کی ہے. تو جب آپ کی نسبت ہے تو جس طرح اللہ نے کہا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, تو آپ اندازہ کیجئے دیکھیں کہ جو نسبت میں بھی جڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, اللہ نے اس کا بھی ذکر بلند کیا ہے. تو آج ہم وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ لکھتے ہیں. بہت خوب, بہت خوب واصل بھائی, بہت شکریہ, جزاک اللہ. کچن کی جانب ہم بڑھیں گے. السلام علیکم.